قاہرہ صاحب کوئکلی آپ سے ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے پھر جانا بھی ہے. سب سے پہلے تو یہی جو خبریں چل رہی ہیں فیلڈ مارشل کے بیان کے حوالے سے، تو آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو بات کی ہے بقول سہیل وڑائچ صاحب کے، کیا عمران خان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ عطیہ اللہ صاحب، پہلے تو اس وقت جو پاکستان بھر میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ قدرتی ایک آفت ہے. اس میں قدرت کا رول کم ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کا، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بہت ساری وبائیں اور عذاب ہیں جس کو ہم جھیل رہے ہیں. اور اس سے ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، مال مویشی کا نقصان ہوا ہے. اس پہ ہم تمام خاندانوں کے ساتھ ہیں یہ بڑا، اور اس پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور حکومت وقت صوبائی حکومتوں سے مل کے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو جتنا مقدور بھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے، جتنا کوئک کرے، اور یہ بھی کرے کہ یہ تو آفت آ گئی، اب جن علاقوں میں یہ تباہی آئی ہے وہاں پہ کم از کم آئندہ واٹر ویز کے اندر جو تعمیرات ہو گئی تھیں اب آئندہ وہ تعمیرات نہ ہونے دیں، یہی بڑا ہوگا. چلیں پھر میرے خیال میں ہم اسی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں آپ سے ہی. دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم جب منظور کی گئی، بڑا تاریخی لمحہ تھا. اس میں بتایا گیا کہ صوبوں کو امپاور کیا جا رہا ہے، صوبوں کو مزید وسائل دیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ حکومت کو کیا وسائل نہیں ملے تھے کہ وہ آج بھی آدھے سے زیادہ کراچی بارش کی صورت میں ڈوب جاتا ہے اور ابھی بھی وہاں پہ پانی کھڑا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور کراچی آج بھی بارش تیز ہو جائے تو بس ڈوب جاتا ہے؟ عطیہ اللہ صاحب، پہلی گزارش یہ ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ معاملہ صوبوں کے حوالے بھی کیا گیا، اور یہ جوائنٹ ایفرٹ کے تحت یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اثرات اور ثمرات کو بھگتنا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر تھیں، اور انہوں نے پالیسیز بھی دیں، انٹرنیشنل فورمز کو بھی اس میں انگیج کیا اور بہت سارا تحرک کیا. بعد کی گورنمنٹوں نے بھی اس کو آگے جاری رکھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ صوبوں کو جو فنڈ ملے تھے اس میں سے انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جہاں تک میری گزارش ہے تمام صوبوں کو یہ اختیارات اور فنڈز ملے تھے، لیکن کیا صوبائی حکومتیں کسی ایک جگہ پہ سارے فنڈ لگا سکتی ہیں؟ اور امریکہ جیسے ملک میں، یورپ میں جہاں بے پناہ وسائل بھی ہیں، جہاں کا انفراسٹرکچر بھی بہت مثالی ہے، اور جہاں پہ کوئک رسپانس بھی ہو جاتا ہے، ان کے جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی بے شمار وسائل ہیں، وہاں بھی اگر کبھی ایکسیپشنل رینز ہو جاتی ہیں تو بہت بڑے عذاب بھی لوگوں کی تباہی ہو جاتی ہے. مگر قاہرہ صاحب، امریکہ میں گجر نالے بند ہیں، کتنے نالے کھلے ہیں. اب کراچی اور امریکہ کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا نا سر؟ اسی پہ کرتا ہوں. جی یہ صرف وہاں نہیں ہے. میں اب یہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی مناسب طریقہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اب کیوں آپ نے بار بار کیونکہ کراچی کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا پشاور میں ایسے نالے نہیں ہیں؟ کیا سوات میں ایسا نہیں ہے؟ کراچی سب سے بڑا شہر ہے سر. کراچی میں اس کے اوپر آنے لگا ہوں. اگر تو آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں، ڈسکس کریں، بالکل صوبائی حکومتوں کو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے علم میں ہے نا کہ کراچی شہر سطح سمندر سے کافی حصہ اس کا نیچے ہے، اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا سارا بجٹ 1 سال یا 2 سال میں لگایا جائے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہی لگانا ہے نا، سارا بجٹ جو 700-800 بلین ہوتا ہے سارا بھی لگے تو کراچی کے مسئلے پانی کے اس طرح حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ وہاں بہت کام کیا گیا ہے، لیکن بے پناہ کام کی ضرورت ہے. کیا وہاں پہ میئر اپنی جگہ کام نہیں کر رہے؟ کیا صوبائی کام نہیں کر رہے؟ کیا مشینری پہ؟ ہاں کراچی کے مسائل بہت بڑے ہیں. اس کا ماسٹر پلان کا ایک ایشو ہے، وہاں irregular گروتھ کا ایک ایشو ہے، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں. کتنے سال میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں سر؟ پیپل پارٹی کتنے سال مزید حکومت میں رہے گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟
پاکستان کا مسئلہ کسی ایک پارٹی سے کبھی حل ہو پایا ہے؟ کس طرح؟ یہ تو سوال کو ذرا فریم کرتے دیکھیے نا. مسائل حل، کیا دنیا کے سارے ممالک کے مسائل حل ہو گئے؟ مگر صرف ایک مسئلے کی بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت 20 سال رہے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کتنی مدت کا پلان؟ سوال کو فریم اس طرح نہ کریں. سر یہ کراچی کے ڈرینیج کا مسئلہ کتنی مدت کا پلان ہے؟ مجھے یہ بتا دیں ڈرینیج کے لیے. مجھے تو نہیں پتا، اس کے لیے بہتر ہوتا کہ آپ سعید غنی صاحب کو سوال کرتے. چلیں صحیح ہے. چلیں آپ مجھے ایک پنجابی سے ایک سوال کر رہے ہیں. اچھا، آپ مجھ سے میری استطاعت کے مطابق سوال کریں. سر آپ کی پارٹی ہے ماشاءاللہ، اس وجہ سے. میری پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کراچی کی پالیٹکس جانتا ہوں. چلیں میں وہاں کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. ہمیں مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی لیں گے انشاءاللہ، ان سے ہی بات کریں گے. اب آ جائیں اگر 18ویں ترمیم پہ، تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے، NFC ایوارڈ ریوائز ہونا چاہیے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، تو آپ حمایت کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی؟ دیکھیے، پہلی گزارش کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. 26ویں ترمیم ہو گئی ہے تو 27ویں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، 26 ترمیمیں ہوئی ہیں نا. اب 27ویں ترمیم کیا ہوگی یہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ سامنے آئے گی. NFC کے اوپر، NFC ایوارڈ کے اوپر کیا پیپلز پارٹی نظر ثانی کرے گی؟ یہ ایک مفروضہ، اس مفروضے کو نہ تو حکومت نے ابھی تک بیان کیا ہے، نہ کسی سیریس فورم سے یہ بات آئی ہے. یہ ہیر سے ہے جس کو حکومت کے بہت سارے لوگ تردید کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. چلیں ٹھیک ہے، حکومت نے تردید. اب یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے جیسا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے؟ اب جو سہیل بڑائک صاحب نے ان کا آپ کا آرٹیکل کا ذکر کیا، آپ نے، میں نے آپ کا پروگرام بھی سنا، بڑے زوردار طریقے سے آپ نے کیا. سوال یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کو ایک الزام یہ تھا کہ 9 مئی کو PTI نے ایک آرگنائز طریقے سے ملٹری کی اور گورنمنٹ کی انسٹالیشنز پہ حملے کیے. یہ بات تو درست ہے نا کہ 9 مئی میں ملک کے مختلف علاقوں میں فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے. اب وہ پلانٹ تھے نہیں تھے؟ الزام یہ تھا، FIR ہوئی کہ پلانٹ تھے. PTI کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم تو تھے ہی نہیں. یہ تو PTI نہیں بلکہ ایجنسیوں نے اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے جا کے حملے کیے اور ہمارے خلاف کیس بنا دیے. تو پیپل پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ میں عرض کرنے لگا، پہلے ذرا سن لیجیے ان کے اندر بھی کیا باتیں ہوئی. علی امین صاحب نے کہا نہیں ہمارے لوگ تو تھے لیکن یہ پلانڈ نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ حادثے ہوئے کہ نہیں؟ اب حادثے ہوں گے تو اس کی کوئی سزا جزا ہوگی. اب ان سزا جزا کے قانون کے مطابق ایک قانون بنا، اس کے اوپر بہت بحث ہوئی. آپ سوچتے ہیں وہ قانون اچھا نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. یہ ایک مباحثہ ہے، لیکن ایک ملک کا قانون موجود ہے اور قانون بنانے والوں نے وہ قانون بنایا ہے. مطلب آپ یہ ہے، آپ معافی سے ایگری نہیں کرتے کہ معافی کی آپشن ہونی چاہیے؟ آپ ایگری نہیں؟ میں اسی میں گزارش کرنے لگا. جی. اگر یہ بات ہے کہ PTI کے لوگ وہاں گئے، وہاں تھے اور یہ انسیڈنٹس ہوئے، تو اس کے اوپر معافی سے مراد کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ہاتھ باندھ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے معافی مانگنی ہے؟ یا یہ میرا خیال ہے، میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہو سکتا، میں کوئی رائے نہیں دے رہا، لیکن کیا یہ، اور یہ بات ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو درمیانی راستہ نکالو. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اب جب انتہا کے لائنیں چلی گئی، بجائے اس کے کہ اداروں پہ الزام لگا دیا جاتا کہ انہوں نے خود سارا کوئی خود ساختہ ہے، یہ کیا جاتا کہ ہمارے لوگ تھے لیکن غلطی ہو گئی ان سے، یہ کوئی پلانڈ نہیں تھا، اور اگر کسی کا اس پہ نقصان ہوا ہے تو وہ معذرت خواہ ہے. معافی سے مراد ہاتھ باندھنا نہیں ہے، کسی کی ناک رگڑنا نہیں ہے، کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے. صحیح ہے. ویسے بھی دیکھیں ہم تاریخ کے مطابق تو ویسے تو بھٹو کے لیے بھی شاید یہ آپشن نہیں تھی معافی مانگنا، اور جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو کسی بھی سیاستدان کے لیے کم از کم یہ آپشن تو نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے معافی. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا. بھٹو صاحب کا کیس اور تھا، ان کو عدالت نے، سپریم کورٹ نے سزائے موت دے دی تھی. آپ کے ملک کے قانون کے تحت ایک معافی کی درخواست ہو سکتی ہے، معافی نہیں رحم کی درخواست ہوتی ہے، وہ رحم کی، معافی کی درخواست نہیں تھی. صحیح. انہوں نے کہا تھا میں رحم کی اپیل نہیں کروں. میں بات کر رہا ہوں سیاسی طور پر، رحم کی اپیل کی بات نہیں ہو رہی. بہرحال سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے، سیدھی سی بات ہے. ایک اور بات ہے، بالکل صحیح، خان صاحب سے بھی حق ہے نہ کریں. بالکل صحیح. ہم کب کہہ رہے ہیں کریں؟ بے شک. بہت شکریہ سر. انہوں نے اگر یہ کہا جس طرح آپ اس کو معافی کے معنی دے رہے ہیں، میرا خیال آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ درست ہوں،
لیکن میرا خیال ہے کہ اس معافی سے مراد ان کا ناک رگڑنا نہیں ہے، ان کی تجدید کرنا نہیں ہے، اس واقعے پہ جو ادارے کا نقصان ہوا اس کی تجدید ہوئی، اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ایک معقول صورت بنا لینی چاہیے۔